أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجن من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين
المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سلوات ہیں حضرات ثواباً 4 مصرے دیں گے. بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں کہ بسی ہے کرب و بلا جن کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں الہی نور کے جلوے ہیں ان کی آنکھوں میں کہ کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی ہے فرقان کرے نہ ناز کیوں قسمت پا اپنی ہے فرقان غم حسین کے آنسو ہے میری آنکھوں میں غم حسین کے آنسو ہے میری آنکھوں میں. جی بالکل زحمت ہوگی آپ کو تھوڑی سی.
حضرات، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قاری فرقان صاحب کو ایک بہترین قرأت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے۔ سب سے پہلے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم مغفور رضا عباس ابن اقبال حسین کو ایصال کر دیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک نوجوان جس نے اپنی زندگی کو صرف کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام چینلز اپنے اپنے کیمرہ اور اپنے اپنے کیمرہ مین کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، جو بھی شخص اپنی زندگی کو در آل محمد سے متمسک کرتا ہے تو اس کے لیے نہ صرف دعائیں نکلتی ہیں بلکہ جب وہ یہاں سے گزر جاتا ہے تو ہر لمحہ ہر لحظہ یاد کیا جاتا ہے۔ رضا عباس، یقیناً تم ہمارے درمیان یہیں کہیں ہوگے، ہماری آنکھیں تمہیں تلاش کر رہی ہیں، لیکن غم سید الشہداء وہ مداوع ہے کہ جب ہم تمہیں یاد کرتے ہیں تو ہم کربلا کے منظر کی جانب بھی دیکھتے ہیں کہ ایک آقا ہے جو اپنے کڑیل جوان علی اکبر کی لاشے پر موجود رہتا تھا، اور وہ انداز جو ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم اپنے غم کو بھول جاتے ہیں۔ یقیناً ہماری بڑی قریبی اور قربت رہی ہے اس بچے کے ساتھ۔ ہم دیکھتے تھے جب بھی وہ آتا تھا کتنی محبت، کتنی اخوت کے ساتھ مجھے وش کرتا تھا۔ یعنی یقیناً میں ان کے والدین کے لیے جو یہاں پر اگر موجود ہیں تو ان سے گزارش کروں گا کہ شاید آپ غور کریں کہ آج نوجوان ہمارے درمیان نہیں ہے، بلکہ اس لکھنؤ نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں جس نے سنا ہے اس کے دل میں ایک قلق ضرور ہے۔ تو میں نے آپ سے گزارش کی تھی ایک مرتبہ سورہ الحمد کی، میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ کو یاد آئے تو اس نوجوان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ حضرات گرامی، یقیناً میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ شرف جاتا ہے، ہم اپنی پوری زندگی کی کوشش کرتے ہیں کہ ترویجی تعلیمات معصومین کو ترویج کریں اس ذریعے سے۔ یہاں جتنے لوگ ہیں جو تمام چینل سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنی دشواریاں ہوتی ہیں لوگوں تک پیغام پہنچانے کی۔ آپ سماعت فرمائیں گے ابھی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ کو، اور قبل اس کے کہ وہ یہاں پر آئیں کیونکہ وہ ایک مجلس کو خطاب کر رہے ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں آصف صاحب سے کہ وہ آئیں، رونق افروز ممبر ہو کر اپنے کلام سے ہم تمام ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش کر رہا ہوں کہ باوز بلند نعرے درود سے ان کا استقبال کریں۔ بر محمد والے محمد باواز بلند صلوات۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیج دیے۔ کہتی تھی ماں یت سے لپٹ کر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر،
کی شاہانی ارمان تھا پہناؤں گی تو شاہ کی شاہانی افسوس کی راس آئی نہ تم کو یہ جوانی کیسا تھا مقدر ہے علی اکبر اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں ارے بس ایک جھلک چہرے کی صغرا کو دکھا دوں بے چین تیخا ہے علی اکبر کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر علی اکبر ارے 18 برس پال کے پیوان چڑھایا 18 برس پال کے پیوان چڑھایا وہ علی اکبر کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر علی اکبر ارے ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر مر جائے گی صغرا جو خبر تیری مرنے کی سنے گی اب کیا کروں جی کر علی اکبر کہتی تھی ماں خوبری میت سے لپٹ کر حضرات ایک پردرد نوحہ آپ نے سماعت فرمایا اس سے بہترین خراج عقیدت اپنے بھائی اپنے دوست کے لیے نہیں ہو سکتی کہ یہ اشکوں کا نذرانہ جو بارگاہ ابا عبداللہ میں پیش کر رہے تھے جناب حافظ صاحب اور یقیناً اس ماں کے دل سے پوچھئے جس نے اپنا جوان لال کھویا ہے جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی کا مداوع یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی گزرتا ہے تو سب سے پہلے ہم کربلا کی جانب دیکھتے ہیں اور کربلا ہمارے سبھی غموں کا مداوع ہے وہ بچہ جو میں دیکھتا تھا کہ اکثر وہ چینل کے ذریعے اپنے تمام
نشر و اشاعت کے ان تمام پہلوؤں کو سامنے رہتا تھا، اور مجالس کا سلسلہ ہو یا محافل کا، وہ اپنے چینل کے ذریعے ترویج دین کر رہا تھا، ترویج معصومین کی تعلیمات کو ترویج کر رہا تھا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یاد رکھیں اپنی زندگی میں ہر اس شخص کو جو بھی معصومین کے در سے متمسک ہے اور ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ رضا عباس کو ہم لمحہ لمحہ لہجہ لہجہ یاد کرتے رہیں گے، لیکن قبل اس کے کہ میں دعوت دوں اور گزارش کروں جناب شہنواز صاحب سے، میں نوحے کا ایک مطلع اور 2-3 شعر حاضر کر رہا ہوں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک اور صلوات پڑھیں، بر محمد و آل محمد۔ عجیب وقت پڑا ہے حسین پر ان میں، عجیب وقت پڑا ہے حسین پر ان میں، ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا، اور خدا کے واسطے بچوں مدد کو آ جاؤ، میری ضعیفی و تنہائی پہ ترس کھاؤ، اٹھا رہا ہوں میں لاشا مگر نہیں اٹھتا، عجیب وقت پڑا ہے حسین پر ان میں، ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا، اور کوئی یہ جا کہ ذرا کہہ دے ام لیلا سے، خدا کے واسطے ہٹ جاؤ باب خیمہ سے، اور میں لے کے آتا ہوں کڑیل جوان کا لاشا، عجیب وقت پڑا ہے حسین، ضعیف باپ اٹھائے جوان کا لاشا، اور کلیجہ گیا باہر لہو ابلنے لگا، کلیجہ گیا باہر لہو ابلنے لگا، درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ یقیناً میں گزارش کر رہا ہوں جناب شہنواز صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوز و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم و مغفور رضا عباس ابن اقبال حسین کو ایصال کریں۔
میں کیونکہ ابھی جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ ابھی حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کی تاخیر ہے آنے میں، اور کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قبل از مجلس یعنی قبل از تقریر میں شاہ نواز صاحب کو دعوت دوں اور ان سے التجا کروں، اور اس سے قبل کہ جو شعراء اکرام کا یہاں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ میں سرور دبیری صاحب سے بصد ادب ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور ممبر پر رونق افروز ہو کر اپنے کلام سے نوازیں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک نعرہ صلوات بھیجیں حضرات، 4 مصرے، اس کے بعد نوحے کے چند اشعار حاضر خدمت ہیں۔ کس نبی سے شرف یہ پایا ہے، ثنائے عالی نبی سے شرف یہ پایا ہے، زمین پر رہ کے مکان خلد میں بنایا ہے، زمین پر رہ کے مکان خلد میں بنایا ہے، اور جنا ہے کیسی بتا دے گا وہ بشر ہم کو، جو کربلا کی زیارت سے ہو کے آیا ہے، جو کربلا کی زیارت سے ہو کے آیا ہے۔ نعرہ صلوات بھیجیں حضرات۔ کا ایک نوحے کے بس 3 بن آخری میں حضرت خدمت ہیں، ایک نعرہ صلوات اور بھیجیں حضرات۔ کہ بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، ارے شمرنے کی پھر ایسی گستاخی، ارے مجھ سے دیکھا نہیں گیا ماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، کہ تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، ارے تم جو زلفیں سوار کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، کہ جہاں بوسے لیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خوٹا پاکتا تھا، کہ سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے، اور شمرقے میں تکا گیا
پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا ماں، کہ دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے، ارے دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا تھا، دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے، شمر ہر بار مسکراتا تھا کہ میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا تھا، ارے ہائے تیرا ضرب تھی خندق تھا، اور شبیر کا گلا اماں، بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اماں، کہ چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے چاروں جانب سے گھیر رکھا تھا، تیرے نور نظر کو لشکر نے، کہ تیر برساتا تھا کوئی اس پر، کوئی پتھر سے مارتا تھا اسے، ارے ریت زخموں پہ وہ گراتا تھا، جس کو پتھر نہیں ملا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا یہ تھے سرور تدیر صاحب کے منظور نظران عقیدت پیش کر رہے تھے. میں بغیر کسی تمہید کے جناب جعفر فتح پوری صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ آئے رونق کا ذمہ ہو کر اپنے کلام سے نوازیں. اور تمام اطلاع سے گزارش کر رہا ہوں کہ برائے کرم فرش ادا کر سکتے ہیں جو حضرات کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرش ادا پر تشریف لے آئیں. میں محمد وال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ صلوات. ایک اعلان بھی سماعت فرما دیں. جیسا کہ پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے نوجوانوں پر ایک عجیب مصیبت ہے. ایک ہستہ کھیل تھا نوجوان جو ہمارے درمیان سے گزر گیا ہے. اس کے چہروں کی مجلس 28 جولائی 2022 امام بارگاہ سرکار حسینی کشمیری محلہ روڈ لکھنؤ میں منعقد کی جا رہی ہے. سید محمد چاند میاں اور ارشاد بھیا ابن سید ابو الحسن منعقد کی جا رہی ہے. اس مجلس کو سر نقوی صاحب اللہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمامی حضرات سے اس میں شرکت کی استدعا ہے. یہ مجلس 28 یعنی 28 جولائی بروز جمعرات امام بارگاہ سرکار حسینی کشمیری محلہ روڈ لکھنؤ میں منعقد ہوگی. آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہاں تشریف لے کر ثواب داران حاصل کریں. نعرہ صلوات. 4 مصرے اس کے بعد پھر 2-3 بند نوحے کے بس. سلسلہ جاری ہے شیعت کو مٹانے کے لیے،
لیے ہم بھی تیاری ہیں سر اپنا کٹانے کے لیے تو کٹ گئے ہاتھ دو ہو گئے پیدا کتنے پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے نئے سلوات ایک ماں کی بے کسی جناب لیلا کی بے کسی مولا علی اکبر کی لاش پہ جو بے کسی ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ لیلا تیرے چاند کو دیکھ کر چاند روتا رہا لیلا تیرے چاند کو دیکھ کر چاند روتا رہا لاش اکبر پا میدان میں رات بھر چاند روتا رہا لیلا تیرے چاند کو دیکھ کر چاند روتا رہا کہ بے کسی بین اکبر پکڑتی رہی خاک صحرا کے زخموں پہ بھرتی رہی اور ماں تڑپتی رہی شام سے تا سحر چاند روتا رہا لیلا تیرے چاند کو دیکھ کر چاند روتا رہا قطرہ شبنم کے زخموں کو دھوتے رہے شہ کے یوسف پہ تارے بھی روتے رہے چاندنی بن گئی دشت میں نوح گئی چاند روتا رہا لیلا تیرے چاند کو دیکھ کر جلتی رہتی پہ ایک لاش زخموں سے چور اس کے چہرے سے ظاہر محمد کا نور ارے ٹکڑے ٹکڑے پیمبر کی تصویر پر چاند روتا رہا لیلا تیرے چاند کو دیکھ کر چاند روتا رہا کربلا تیرے جنگ کی تاریخیاں اور مقتل میں چاروں طرف سسکیاں خون گلتا رہا ایک
زخم جگر چاند روتا رہا. مختم غزل فرمائیں کہ بوند آنکھوں سے اختر بہایا گیا جب بھی اکبر کا نوحہ سنایا گیا. غم سے پھٹنے لگا آسمان کانپ کر چاند روتا رہا. لیلا تیرے چاند کو دیکھ کر چاند روتا رہا. نائن سلوات. یہ تھے جناب جعفر فتح پوری صاحب اپنا منظور نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے. حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا وسیع خان صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. کیونکہ مجلس میں تاخیر بھی ہو رہی ہے تو میں گزارش کروں گا جناب دانش ذیلی صاحب سے اور مجھ سے گزارش کروں گا اس بات کی بھی کہ وہ اختصار سے کام لے کر کلام پیش کریں آپ سے گزرتے ہیں. اور اس کے بعد شہنواز صاحب میں آپ سے گزارش ہی کر دیتا ہوں در محمد والے محمد صلی اللہ. آواز بلند نعرہ صلوات. حضرت ہم لوگ کے لیے یہاں پہ پڑھنا بہت بڑا مرحلہ ہے. دل کو سنبھالنا پڑتا ہے کہ سوچنے کے لیے کہ حضرت عباس مجلس کیا کیا بولنے کو سمجھ میں نہیں آتا. نانو بھائی آپ کو یہ چیز یاد ہو؟ ایک کلام حضرت عباس کو بہت پسند تھا. اس کے ایک مطلب 2-3 شعر میں حاضر کرے دے رہا ہوں. سلام یا نحو نہیں پڑھوں گا. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد کو. خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے. ارے خدا کے گھر میں علی انقلاب لے آئے. ارے جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے. جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے. اور یہاں 2-3 شعر کر رہا ہوں دیکھیں ذات کے. جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے آئے. او ہمیشہ دشمن حیدر سے دور دور رہو. ارے عجب نہیں ہے وہ کوئی عذاب لے آئے. ارے عجب نہیں ہے وہ کوئی عذاب لے آئے. اور کتاب سے نہ ہوئی مات جب نصارا کو نبی خلاصہ ام الکتاب لے آئے. نبی خلاصہ ام الکتاب لے آئے. آخری 2 شعر کر رہا ہوں دیکھیں ذات کے. نبی خلاصہ ام کتاب لے آئے. اور گئے
لوگ ارے گئے زیارت قبر حسین کو جو لوگ ارے ہر ایک گام پہ حج کا ثواب لے ہر ایک گام پہ حج کا ثواب لے آئے. آخری شادی کر رہا ہوں دیکھیں ذات کے ہر ایک گام پہ حج کا ثواب لے آئے اور جہاں میں کوئی علی کا جواب لا نہ سکا مگر علی ہی خود اپنا جواب لے. ارے جہاں میں کوئی علی کا جواب لا نہ سکا مگر علی ہی خود اپنا جواب لے آئے. جہاں چراغ نہ تھا آفتاب لے. یقیناً اگر کوئی شخص سوال کرتا ہے کہ در آل محمد سے متمسک ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو وہ آئے اس احتیاط میں دیکھے کہ وہ جو نوجوان ہمارے درمیان نہیں ہے آج تمام چینلز اپنی ذرا سے لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ یہاں سے جڑے اور وہ تمام لوگ جو دور دراز سے یہاں پر آئے موجود ہیں اور شاید ان کی یہ محبت ہے اور ہر آنے والا ممبر پر اپنے کلام سے پہلے اسے یاد کر رہا ہے اور کس انداز میں یاد کر رہا ہے. یقیناً یہی تو شیوا ہے کہ جو در آل محمد سے متمسک ہوتا ہے اس کا لہجہ لہجہ لمحہ لمحہ عبادت کے طور پر گزرتا ہے. تو ابھی چند ہی لمحوں کے بعد آپ کے سامنے حضرت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی وسیع احسن خان صاحب ہوں گے اور وہ مجلس کو خطاب کریں گے. میں اس سے پر گزارش کر رہا ہوں جناب شہنواز صاحب سے کہ وہ آئیں اور سوز و سلام کر نذرانہ پیش کریں. آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات کے ساتھ ان کا استقبال. سارے مائک ڈسٹرب ہو یا اپنے محمد صلوات باواز بلند نعرہ صلوات. مجبوراً یہ انداز بیٹھنے کا نہیں ہے سوچخانی میں لیکن مجبوری پہ ہے. بانو کو قلب اکبر زی جان کے تھے بانو کو قلب اکبر زی جان کہتے نالے دل سونا کے بلند کہتے بانوں کو قلب گئے پوچھتا تھا کوئی کہ سن کیا ہو گا گئے پوچھتا تھا کوئی کہ
दिन क्या होगा, कहती थी मसे भीगी थी दिन ब्याह के थे, बानों को कलब अकबर ज़ीजान। बाबा से बुलंद नारे सलवात। जब लगी बरछे के अने, जब लगी अकबर के जिगर में, बरछे के अने जब लगे अकबर के जिगर में, दम तोड़ के वो मर गया आगोशे पदर में, नाज़ोर है बाजू में, ना ताकत है कमर में, पहुँचना तेरी लाश पर दुश्वार है बेटा, पहुँचना तेरी लाश पर दुश्वार है बेटा, अब तन पा मुझे सर भी मेरा बार है बेटा, बरछी के अने जब लगी। बाबा से बुलंद नारे सलवात। किसकी नजर कहती थी रो रो के माँ खा गई, किसकी नजर कहती थी रो रो के माँ खा गई, किसकी नजर है मेरे कलियल जमा खा गई, किसकी नजर है मेरे कलियल जमा खा गई, किसकी नजर, हर फूल ने फलने न पाए, ब्याह के दिन भी न आए, फूल ने फलने न पाए, ब्याह के दिन भी न आए, पड़ गई किसकी सिना खा गई, किसकी नजर पड़ गई, किसकी सिना
کھا گئی کسی کی نظر اٹھتی جوانی تیری خاک میں ہے ملی اٹھتی جوانی تیری خاک میں ہے ملی اے میرے ابرو کما کھا گئی کسی کی نظر اے میرے ابرو کما کھا گئی کسی کی نظر دفتن یہ کیا ہوا کس طرح نیزہ لگا دفتن یہ کیا ہوا کس طرح یہ نیزہ لگا کب تھا مرنے کا گمان کھا گئی کسی کی نظر کب تھا مرنے کا گمان کھا گئی کسی کی نظر چھوڑ دیں آداگر خاک چھانو عمر بھر چھوڑ دے آداگر خاک چھانو عمر بھر ہو یہی ورد زبان کھا گئی کسی کی نظر ہو یہی ورد زبان کھا گئی کسی کی نظر شمالی یہ رات بھر بیٹھی رہی میں پسے شمالی یہ رات بھر بیٹھی رہی میں پسے صبح تک دی تھی اذان کھا گئی کسی کی نظر صبح تک دی تھی اذان کھا گئی کسی کی نظر کہتی تھی رو رو کے ماں پڑھیں اور چند بند مرثیے کے پیش خدمت ہیں فاتحہ دل صاحب اولا سے انصاف طلب ہے دل صاحب اولاد سے انصاف طلب ہے دنیا میں پسر باپ کی زینت کا سبب ہے اولاد کا ہونا بھی بڑی بخشش رب ہے یہ سچ ہے مگر داغ بھی بیٹے کا غضب ہے یہ سچ ہے مگر داغ بھی بیٹے کا غضب ہے رونے کی ہے جا ظلم نیا کرتی ہے تقدیر رونے کی ہے
نیا کرتی ہے تقدیر شبیر سے اکبر کو جدا کرتی ہے تقدیر شبیر سے اکبر کو جدا کرتی ہے تقدیر بیٹا بھی وہ بیٹا کہ جو تصویر پیغمبر اخلاق میں مانند حسن زور میں حیدر خوش لے جاؤ خوش خصلتو خوش وضع سراتر معشوق جہاں رونق دی عاشق داور معشوق جہاں رونق دی عاشق داور انصاف سے سب صاحب اولاد بتا دے انصاف سے سب صاحب اولاد بتا دے اس طرح کے فرزند کو مرنے کی رضا دے اس طرح کے فرزند کو مرنے کی رضا دے دل صاحب اولاد سے میرے پدری ایک طرف اکبر کا ہے یہ حال غیروں کا دل بھی غم سے ہوا جاتا ہے پامال آغاز جوانی ہے اور 18واں سال ماں کی یہ تمنا ہے کہ دولہا بنے یہ لال ماں کی یہ تمنا ہے کہ دولہا بنے یہ لال کیا طرف مصیبت علی اکبر پپڑی ہے کیا طرف مصیبت علی اکبر پپڑی ہے بیاہ کے قابل پا اجل سر پا کھڑی ہے بیاہ کے قابل با اجل سر پا کھڑی ہے دل صاحب اولاد جناب شہنواز صاحب جو منظوم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے بارگاہ اللہ حضرات ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابھی اس قوم کے بڑے نوجوان لوگوں پر سال کے گزر رہے ہیں اسی میں سے ایک جو بچہ جو ہارٹ اٹیک سے ابھی اس کا انتقال ہوا اس کے 40ویں کی مجلس سے سید محمد چاند میں شاہ بھیا کے نام سے جانا جاتا تھا اس کی مجلس سے چہلم 28 جولائی 2022 8 بجے شب میں حسینیہ امام بارگاہ سرکار حسینی کشمیری محلہ روڈ لکھنؤ میں منعقد کی جائے گی جسے شہر النبی صاحب عطا فرمائیں گے آپ حضرات سے شرکت کی استدعائے بغیر کسی اور تمہید کے میں حضرت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ فروز ممبر ہو کر اس مجلس کو خطاب کریں بر محمد والد محمد صلی اللہ میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا جو حضرات ہمارے سامنے پڑھیں برائے کرم پر چہرہ تشریف دیا جائے اور ایک بار پھر بابا سے بڑا نعرے سلام فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله
أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات بر محمد و آل محمد. یہی نام ہے نا. اگر مناسب سمجھیں آپ حضرات جو وہاں تشریف فرمائیں، کوئی اصرار نہیں ہے خدا نخواستہ نہ، اگر مناسب ہو تو یہ جو خالی جگہ اس کو بھر لیجئے تو ہم کو تھوڑا سا اچھا لگے گا، سامنے لوگ رہیں گے. اور نہیں تو جہاں آرام ہے وہاں تشریف رکھیے، کوئی اصرار نہیں ہے. اگر مناسب سمجھیں تو آ جائیں، یا جو لوگ وہاں کھڑے ہیں بھیا جگہ ہے آنا چاہیے تو آ جائیے. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم رضا عباس ابن اقبال حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ صلوات بر محمد و آل محمد. یہ ہم کو اور آپ کو اور آپ کو ہمارے رب نے، ہمارے پروردگار نے جو خلق فرمایا اور اس دنیا میں بھیجا، تو تعلقات اور رشتہ داریوں کے ساتھ اب جس کا جتنا جس سے ربط ہے اس کو اس سے اتنا لگاؤ ہے. اور ایک فطری بات یہ ہے کہ جس سے جتنا ربط ہوگا مصیبت پر وہ اس کی اتنا ہی متاثر ہوگا. اور آپ سامنے دیکھ لیجئے، ہم خود ہمارے ساتھ یہ گزرا ہے، کافی دن ہوا، ایک جگہ سے پلٹ رہے تھے، کوئی شادی وادی تھی، پلٹ رہے تھے، تو ہمارے سامنے ایک بزرگوار تھے، اللہ غریق رحمت کرے، تو اچھی شخصیت تھی، لال بتی وغیرہ تھی، ان کی ایمبیسیڈر ہمارے آگے آگے تھی، پیچھے پیچھے ہم لوگ بھی تھے. راستے میں دیکھا کہ ایک طرف سائیکل پڑی ہے اور ایک طرف ایک آدمی مرا ہوا پڑا ہوا ہے. تو اب ان کا کیا ری ایکشن رہا ہوگا نہیں معلوم، ہم اپنا بتاتے ہیں. نظر پڑ گئی، ہے بیچارہ، پتہ نہیں رات کے 11 بجے گھر والوں کو خبر ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ایک ذرا سا اظہار افسوس کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے. اس کے بعد آدمی کو یاد بھی نہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی میرے ہی ساتھ ہوا کہ ایسے ہی گاؤں میں اپنا لیٹے ہوئے تھے، تب تک فون آیا کہ وہ فلاں کا انتقال ہو گیا. کہاں؟ وہ سعودی عرب میں وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا. یا
تو رات ہی میں صاحب جو بیٹھے موٹر سائیکل پر پہنچ گئے ان کے دروازے. تو یہ انسان کس ٹائپ کا ہے؟ ایک آپ کے سامنے لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک ذرا سا اظہار افسوس کر کے آگے بڑھ گئے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی 2000 کلومیٹر دور ہے، اس کو کسی کے مرنے کی عام حالات میں خبر مل جاتی ہے تو ہفتوں روتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، پریشان رہتا ہے. تو آدمی سوچے گا نہیں سوچے گا کہ آخر یہ انسان کس ٹائپ کا ہے. اب اتنا بڑا حادثہ یہاں ہے، آپ کو اثر نہیں ہوا. 2000 میل دور سے خبر اطلاع صرف آئی ہے، آپ اتنے بے چین ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے کہ جس کا جتنا تعلق ہوگا اتنا ہی وہ اثر لیتا ہے. ایک چیز اور ہے، آپ کو کسی کے مرنے کی اطلاع ملی، ارے تو جو ہے وہ خیر چھوڑو سویم میں جائیں گے. اچھا 40واں کب ہوگا؟ تو وہ آدمی 40ویں میں جاتا ہے. کچھ یہ ہے کہ آپ کو خبر ملی، سارا کام دھام چھوڑ کر کے گاڑی گھوڑا کر کے فوراً پہنچ گئے. یہ کیا ہے بھائی؟ وہ بھی موت تھی، یہ بھی موت ہے. اس میں آپ فوراً بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس میں آپ جو ہے وہ 2 دن بعد جائیں گے، 1 مہینے بعد جائیں گے. اس کا بھی جواب یہی ہے کہ جس کا جتنا تعلق ہوگا وہ اتنی تیز مصیبت زدہ کے پاس پہنچے گا، ہے نا؟ یا جس کو جتنی محبت ہوگی. یہ بات تو طے ہو گئی. اب آئیے، دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ کون چاہتا ہے؟ صلوات بر محمد. اب یہ سوال ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، آپ ہیں، تو ہم سے آپ سے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہے؟ تو سب کی زبان سے نکلے گا ماں، سب کی زبان سے نکلے گا باپ، سب کی زبان سے نکلے گا اولاد، بیوی، بچے. یہی تو آدمی کہے گا نا. لیکن کیا آپ نے ایسے اوقات حالات نہیں دیکھے ہیں جہاں باپ بیٹے کو آگ کر دیتا ہے؟ کیا ایسے واقعات آپ نے نہیں سنے ہیں جہاں ماں بیٹے سے ناراض ہو جاتی ہے، آنا جانا بند کر لیتی ہے؟ کیا ایسے آپ نے واقعات نہیں سنے ہیں کہ زن و شوہر میں صاحب 10 سال پہلے بڑی محبت تھی، آج مقدمے بازی ہو رہی ہے، طلاق کی نوبت ہے؟ تو آپ تو کہہ رہے تھے کہ سب سے زیادہ ماں چاہتی ہے، تو پھر ماں چاہتی ہے تو آگ کیوں کیا؟ سب سے زیادہ باپ چاہتا ہے تو باپ چاہتا ہے تو گھر سے نکال کیوں دیا؟ میاں بیوی میں بڑی محبت ہوتی ہے تو پھر صاحب یہ طلاق کی نوبت کیوں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا ہر جگہ کافی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ ہم کو ماں چاہتی ہے. بے شک اس سے انکار نہیں ہے کہ ماں سے زیادہ کائنات میں کوئی چاہنے والا نہیں ہے، اور اس کا لحاظ اللہ تک نے کیا ہے. یہاں تک ہے روایات میں کہ اللہ نے فرمایا انی انا اللہ لا الہ الا انا، کوئی خدا نہیں سوائے میرے. من رضی عنہ والدہ فانا عنہ راض، جس سے ماں باپ خوش اس سے میں خوش، جس سے ماں باپ ناراض اس سے میں ناراض. تو ایسا نہیں ہے، ماں باپ کا بڑا مرتبہ ہے، لیکن ہے کوئی کہ جو ماں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے کوئی جو باپ سے بھی زیادہ چاہے. کہ وہ کون ہے جو ماں سے زیادہ محبت کر سکتا ہے، باپ سے زیادہ محبت کر سکتا ہے؟ جواب ہمارا رب، ہمارا اللہ، ہمارا خالق، ہمارا مالک. باپ کی آپ 2-4 بار بات نہ مانیے، وہ ناراض ہو کے آگ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. اور آگ کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اگر آگ کر دیا ہے کسی نے اپنی اولاد کو تو چاہے جتنے اعمال کیجئے، روایات کہتی ہے جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. تو اگر ہمارا باپ ہم 1-2 سال اس کی بات نہ مانے وہ آگ کر سکتا ہے، ہماری ماں اگر ہم اس کی بات نہ مانے ماں گھر سے نکال سکتی ہے، ناراض ہو سکتی ہے. تو 20 سال سے 30 سال سے ہم بھی تو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں.
ہم بھی تو اپنے رب کی مخالفت کر رہے ہیں. اگر باپ کو آگ کرنے کا حق حاصل ہے، اگر ماں کو ناراض ہونے کا حق حاصل ہے، تو کیا ہمارا رب نہیں کہہ سکتا نکل جاؤ، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہارا اللہ نہیں ہوں؟ لیکن ہم نے قرآن میں الٹا دیکھا ہے کہ 1000 بدماشیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود خدا فرماتا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ ان کا سارا گناہ معاف کر دے گا. یہ آیت ہے قرآن کی، حدیث نہیں ہے کہ آپ کہیں کس کتاب میں، قرآن کی آیت ہے. قل پیغمبر آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، سارا گناہ خدا معاف کر دے گا. یا دوسری جگہ اسی قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے میں اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بندے مجھے پکارتے ہیں میں ان کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ان سے کہیے مجھے پکاریں، ان سے کہیے مجھ پر ایمان لے آئیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ان کو رہ رشد مل جائے، رہ ہدایت مل جائے. 1000 بدماشی کر لیجئے آپ، 1000 نالائقی. دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا آپ، دعائے کمیل ہے نا، دعائے کمیل میں امیر المؤمنین کا جملہ ہے یا سریع الرضا، اے میرے اللہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. صلوات، دھیرے دھیرے آپ کو لانا ہو جائے. اس لیے کہ اس وقت میری مجلس کا جو مقصد ہے وہ نہ آپ کی واہ واہ مقصد ہے، نہ آپ کو خوش کرنا مقصد ہے. اس وقت جو میری مجلس کا، میں نے پوچھا آتے ہی کہ ماں باپ کا، والد کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ ہے، تو اس وقت جو میرا مقصد ہے کہ اگر اس وقت نہ صحیح ریکارڈ ہو رہا ہے، بعد میں ماں سن لے گی، بعد میں بیوہ سن لے گی، شاید اس کو تسکین مل جائے کچھ. میرا مقصد صرف اتنا ہے. ایک صلوات پڑھیے، اسی میں کچھ دیر عرض کرتے ہیں. تو ایک بات یہ طے ہو گئی کہ کائنات میں اللہ سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا 50 بدماشیاں کی ہے آپ نے، آ جائیے اس کی بارگاہ میں، قبول کر لے گا. نہیں کہ قبول کر لے گا. اللہ اکبر. ان اللہ، سنیے حدیث، ان اللہ صرف معاف نہیں کرتا، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ توبہ کرنے والوں سے. ایک قصہ سن لیجئے، صلوات پر محمد. جلدی جلدی. جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، قحط پڑ گیا. دعا کیجئے اللہ ہم لوگوں کو بھی اس سال آثار اچھے نہیں لگ رہے ہیں، اللہ بحق اہل بیت ہم سب کو قحط سے انشاءاللہ محفوظ فرمائے. یا اللہ بحق آل محمد رحمت اپنی بارش کی نازل فرما. قحط پڑ گیا زبردست، پبلک پریشان. جناب موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے. لوگ آئے، صاحب آپ نبی ہیں، پرافٹ ہیں، اللہ کے نمائندے ہیں، آپ دعا کیجئے گا شاید اللہ سن لے، بارش نازل ہو جائے. جناب موسیٰ پبلک کو لے کے آئے صحرا میں، بیابان میں، ہاتھوں کو بلند کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، خدا بارش نازل فرما. جبریل آ گئے، کہ موسیٰ آپ کلیم ضرور ہیں، آپ نبی ضرور ہیں، لیکن جو پبلک آپ کے ساتھ آئی ہے اس میں ایک آدمی، سنیے آپ، اس میں ایک آدمی ایسا گناہگار ہے کہ جب تک وہ اس مجمع میں رہے گا ہم آپ کی دعا بھی نہیں سنیں گے. لہذا
یہ کہہ کے کوئی نہیں بچ سکتا کہ صاحب شراب ہم پی رہے ہیں تم سے مطلب، ہمیں پی تم رہے ہو، پھنسے گا پورا محلہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ لہذا اس پر توجہ رکھیے کہ لڑکے کیا کر رہے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ بہرحال وقت نہیں ادھر ادھر گھومنے کا، ورنہ اس پر دو چار جملے کہتے۔ ایک آدمی اس میں ایسا ہے اے موسیٰ کہ جب تک وہ رہے گا میں آپ کی دعا بھی قبول، آپ کہیے اس مجمع سے چلا جائے، آپ دعا کیجئے ہم مان لیں گے۔ جناب موسیٰ نے کہا بھیا اس میں کوئی آدمی ہے جو بہت زیادہ گناہگار ہے، خدا بہت اس سے ناراض ہے، اور جب تک وہ رہے گا میری بھی دعا قبول نہیں ہوگی، برائے مہربانی پلیز، وہ کیا کہتے ہیں ہندی میں، سوینہ نویدن یہ ہے کہ پلیز بھیا چلے جائیے۔ دیکھیے گناہگار ہونا اور ہے، گناہگار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک گناہگار ہوتا ہے ہمارے جیسا کہ بدماش بھی ہیں گناہگار بھی ہیں اور اگڑی پگڑی لگا کر کے اپنے کو بڑا مومن سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں کا کامیاب ہونا بڑا مشکل ہے۔ کچھ گناہگار وہ ہوتے ہیں گناہگار ہیں مگر ان کو یہ احساس ہے کہ ہم غلط آدمی ہیں، جس دن یہ احساس ہو جائے گا اس دن آدمی کے لیے راستہ توبہ کا کھلا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، حر کو دیکھ لیجئے، احساس تھا تبھی تو علیہ السلام ہوئے، صلوات بر محمد۔ تو وہ بھی مجرم تھا، گناہگار تھا، مگر اس کو یہ احساس تھا کہ ہم غلط آدمی ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی آدمی ہے بہت گندا، جب تک وہ رہے گا نہیں سنے گا، خدا ہماری پلیز آپ چلے جائیے، تو اس آدمی نے سوچا کہ یار مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، ہو نہ ہو یہ اشارہ میری ہی طرف ہو، مگر شریف آدمی تھا، اس کو اچانک یہ فیل ہوا کہ یار گناہ کریں ہم، جھیلے پوری پبلک، یہ شرافت کے خلاف ہے، یہ شرافت اسی کہتے ہیں، ایسے آدمی بچ سکتے ہیں، تو چھوڑو نکل لو یہاں سے، تمہارے چکر میں پوری بستی پریشان ہو، کیا فائدہ۔ جیسے ہی سوچا اٹھے، تو عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے نا، اس نے سوچا ابھی اگر اس مجمع سے ہم اٹھ کے جائیں گے تو اچھا یہی تھے، ہمیں ان کو تو ہم بہت قاعدے کا سمجھتے تھے، یہ تو ہمارے یہاں مجلسیں پڑھنے آتے تھے، ہمیں یہ تو ہم نے ان کو ووٹ دیا تھا، ہمارے محلے کے پارشد تھے، اور یہ اتنے گندے نکلے۔ وہیں بیٹھ گیا، دیکھیے خدا کتنا کریم ہے، وہیں بیٹھ گیا، اور کسی کو نہیں پتا نا، وہ اپنے اللہ سے بات کر رہا ہے، کہتا خدا مجرم ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، جانا بھی چاہتا ہوں، لیکن خدا کیا تو چاہتا ہے کہ تیرا گناہگار ہی صحیح، بندہ تو تیرا ہی ہونا، کیا تجھ کو اچھا لگے گا کہ تیرا بندہ دوسروں کے سامنے بے عزت ہو جائے؟ خدا آج تو اپنے نبی کی دعا قبول کر لے، میری توبہ مان لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب گناہ نہیں کروں گا۔ کسی کو نہیں پتا نا کہ اس سے وہ اپنا دھیرے دھیرے اپنے دل سے اللہ سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ اتنے میں بادل اٹھا جھوم کے، زبردست بارش ہوئی۔ آپ بتائیے جناب موسیٰ کو فیل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار جبریل تم نے تو ہم کو پھنسا دیا یار، ابھی ہم نے پبلک سے کہا یہاں سے کوئی اٹھا نہیں تو پبلک کیا سمجھے گی؟ جبریل یہ کیا ہوا؟ جبریل نے کہا موسیٰ اتفاق سے اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ صلوات بر محمد۔ اور فرما رہے ہیں مولوی صاحب بہت گھمنڈ مت کیجئے، بہت غرور مت کیجئے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ کب یہ اللہ والے اپنے گھمنڈ میں رہ جائیں اور ایک گناہگار توبہ کر کے آگے نکل جائے۔ زبردست بارش۔ حضرت موسیٰ نے کہا کیا ہوا؟ جبریل کوئی اٹھ کے گیا نہیں، یہ اچانک جبریل نے کہا اتفاق سے موسیٰ اسی گناہگار کی وجہ سے بارش ہو گئی۔ کیا مطلب؟ اس نے توبہ کر لی، اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اور روایت کہتی ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب جب اس نے توبہ کر لی اور اللہ نے قبول کر لی تو اس کی پوزیشن کیا ہوئی؟ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے،
اور اگر بے گناہ آدمی کوئی دعا کرے تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی. جب توبہ قبول کر لی صاف ہو گیا, اس کی دعا قبول کر لی. کوئی اور مقصد نہیں ہے. جناب موسیٰ نے کہا یار کتنے خلوص سے اس نے توبہ کی کہ اللہ نے اس کی توبہ بھی قبول کر لی, دعا بھی قبول کر لی. تو بس خالی مارے جذبات ہے کہ کون آدمی ہے. کہنے لگے خدا میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ مومن کون ہے جس نے اتنے خلوص سے توبہ کی کہ تو نے اس کی توبہ قبول کر لی. آواز قدرت آئی, موسیٰ کیسی بات کر رہے ہو, جب گناہگار تھا تب تو پہچانوا کے بے عزت نہیں کیا, جب توبہ کر کے میرا ہو گیا ہے تو اب میں پہچانوا کے بے عزت کر دوں. صلوات. اب سمجھے آپ؟ تو اب 20 منٹ کے بعد میرے خیال میں اپنے اس محترم مجمع کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ دنیا میں ہم سے جتنی محبت کرنے والے جو بھی ہوں, خدا کی محبت کے مقابلے میں کسی کی محبت نہیں ہے. ہو گئی نا بات؟ اب جب خدا کی بات کیا ہوئی تھی کہ جس سے جتنا تعلق ہوگا اس کی مصیبت پر وہ اتنا ہی تیز پہنچے گا. یہی سے بات چلی تھی نا. اور طے کیا ہوا؟ سب سے زیادہ محبت ہم سے آپ سے کرنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اب جب کسی بندے پر کوئی آفت آئے گی, کوئی مصیبت آئے گی, تو سب سے پہلے پرسہ کون دے گا؟ سب سے پہلے دلاسا کون دے گا؟ سب سے پہلے تعزیت کون پیش کرے گا؟ جواب خدا. میں نے جو آیت پڑھی ہے یہ ایک طرح سے اللہ کی طرف سے تعزیت ہے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے. اب یہیں سے شروع کرتا ہوں. صلوات. آدھا گھنٹہ. اب آئیے جب یہ طے ہوگا تو اب اللہ اپنے بندوں سے کیسے بات کر رہا ہے. آفت آئے گی, مصیبت آئے گی, ٹینشن مت لو, اس کے پیچھے بھی راز ہے. جو آیت میں نے پڑھی ارشاد ہوتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, ضرور بضرور, حتماً ہم تم سب کو آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, کبھی خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ, بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, مال کی کمی کے ذریعے, وَالْأَنفُسِ, جانوں کے ذریعے. بچنا کسی کو نہیں ہے, آزمائش سب کی ہوگی. اب جب آزمایا جائے گا تو دو طرح کے لوگ ہوں گے. ایک جب اس پر آفت آئے گی بلبلا اٹھے گا. ہم ہی رہ گئے تھے اس ضعیفی میں جوان بیٹے کا داغ اٹھانے کے لیے, ہم ہی رہ گئے تھے. اس طرح کی باتیں اللہ کے خلاف, اس سے بحث نہیں ہے. دوسری قسم ان مصیبت زدہ لوگوں کی ہوگی کہ جب ان پر کوئی آفت آئے گی تو ان کا جواب ہوگا کیا ہوا, ہم سب اللہ کے ہیں, اسی خدا کی طرف پلٹ کے جانا ہے. اب قرآن نے کہا بشر الصابرین, پیغمبر آپ ان صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے کہ جب ان پر کوئی آفت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم سب خدا کے ہیں, اسی اللہ کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں. بشارت دے. کاہے کی بشارت؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, بشارت دے دیجئے ایسے صبر کرنے والوں کو کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے, جن پر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہے. بتائیے قرآن میں اللہ کس پر صلوات بھیج رہا ہے؟ بولیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون, کس کے اوپر؟ علی النبی. وہ خدا جو اپنے نبی پہ صلوات بھیج رہا ہے, وہی خدا کہتا ہے جب مصیبت پر صبر کرو گے تو ہم تم پر بھی ویسے ہی صلوات بھیجیں گے. اس سے بڑا مرتبہ کیا؟ صلوات در محمد. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی طرف سے صلوات نازل ہوتی ہے,
رحمت نازل ہوتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. یہی وہ لوگ ہیں کہ جو واقعاً ہدایت یافتہ ہیں. یہ کس کو بشارت دی جا رہی ہے؟ بولیے. بشر الصابرین. کس کو خوشخبری دے دیجئے؟ یہ صبر کرنے والے کو. پالنے والے. کہنا آسان ہے، پڑھنا آسان ہے. جس کے دل پر گزرتی ہے نا، اس کے دل سے پوچھئے کہ کیا ہوتا ہے. تو پالنے والے، تو نے تو کہہ دیا بشر الصابرین. آسان ہے صبر کرنا. جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں، صلوات بر محمد، بڑھیا ٹیچر ہوتے ہیں، ان کے ہاں ایک چیز پتہ نہیں، آپ لوگ بھی تو کالج والے میں پڑھے ہوں گے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو اچھے ٹیچر ہوتے ہیں وہ پڑھانے وقت تو سال بھر ٹائٹ ہوتے ہیں، لیکن جب ایگزام کا زمانہ آتا ہے تو اکثر ہم نے اچھے ٹیچروں کو دیکھا ہے سوالات ہلکے ہوتے ہیں، یا کم از کم باتوں باتوں میں اشارہ کر دیتے ہیں یہ چیپٹر دیکھ لینا، یہ چیپٹر دیکھ لینا. تو اگر ٹیچر کو ذرا سا مہربانی آ جائے تو وہ پرچہ اشارہ کر دیتا ہے. اللہ سے زیادہ مہربان کون ہے؟ اور وہ بھی امتحان لے رہا ہے. تو پالنے والے تو یہ تو بتا، اس امتحان میں ہم پاس کیسے ہوں گے؟ اللہ نے لیک کیا صبر کرو پاس ہو جاؤ گے. تو صاحب صبر کیسے کریں؟ صلوات بر محمد. اب یہاں سے 15 منٹ کہ کیا کریں کہ ایسی بڑی بڑی مصیبتوں پر ہم کو کیا آ جائے؟ صبر. آسان کام نہیں ہے. تو جو پہلا نسخہ قرآن نے دیا وہ یہ ہے، کیا؟ انا للہ. یہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہم ترجمہ تو کر دیں، مطلب کیا ہوا؟ انا للہ ہم سب اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے. یعنی صبر کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دماغ سے ملکیت کا تصور نکال دو. تم خود اپنے نہیں ہو، اللہ کے ہو. تو تمہارا مال کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد کیا ہوگی؟ تمہاری جائیداد کیا ہوگی؟ تو پہلا طریقہ صبر کیا ہے؟ ملکیت کا تصور. اس کی مثال دے دیں، صلوات بر محمد. اس کا فائدہ یہ کہ جب آدمی کے دل سے ملکیت کا تصور نکل جاتا ہے تو جانتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نہ ملنے کی خوشی ہوتی ہے، نہ جانے کا غم ہوتا ہے. ہم اب یہاں کا نہیں معلوم لکھنؤ کا لیڈنگ بینک کون سا ہے. ہمارے یہاں فیض آباد میں یہ ہے SBI. تو اب تو ریٹائر ہو گئے بیچارے. تو ہمارے یہاں فیض آباد میں تھے ایک ذلے بھائی کر کے، ابھی انتقال بھی ان کا ہو گیا. تو مجھ کو کوئی کام پڑ گیا مثلا، تو ہم چلے گئے بھائی اپنے ذلے بھائی تو SBI میں ہی ہیں. اچھا بینک والے جلدی بھاؤ آؤ تو دیتے نہیں آپ کو، بہت جھیل لیں. تو وہاں پہنچ گئے بیچاروں کے پاس. وہ اتفاق سے اس دن کیشیئر نہیں آیا تھا، کیا تھا وہ بیچارے اس میں بیٹھ گئے تھے جو جمع کرنے والا کیبن ہوتا ہے. وہ لمبی لائن ہے. ہم نے کہا ڈسٹرب کیا کریں، کنارے بیٹھ گئے جا کر کے. اب وہ کوئی 5 لاکھ لا رہا ہے، کوئی 10 لاکھ لا رہا ہے، کوئی 20 لاکھ لا رہا ہے. وہ صاحب مشین میں ڈالتے ہیں، گنتے ہیں، مہر لگاتے ہیں، پرچی پکڑاتے ہیں. 2-3 گھنٹہ یہ چلتا رہا. 12-1 بجے کے قریب جو ہے مینیجر صاحب کا حکم آیا کہ آپ وہاں چلے جائیے وڈرال میں مثلا. اب وہ اس میں چلے گئے. تو اب کوئی 5 لاکھ کا چیک لا رہا ہے، کوئی 15 لاکھ جو ہے نکال رہا ہے. یعنی 2-3 گھنٹے میں 1-8 کروڑ بانٹ ڈالا. 2-3 گھنٹے میں 1-2 کروڑ جمع کر لیا. اب جب وہ 3 بچا، سر اٹھایا، ارے وزیر صاحب آپ کب آئے؟ ہم نے کہا وہ تو ہم بعد میں بتائیں گے کب آئے. آپ بتائیے کس ٹائپ کے آدمی ہیں آپ؟ بالکل لکھنؤ کی زبان میں بالکل آپ ذلے بھائی چکنے گھڑے ہیں کیا ایک دم سے؟ کہنے کیا مطلب؟ میں نے کہا میں آپ کو 5 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں، تب آپ وہاں تھے، کروڑ روپے سے کم آپ کے پاس نہیں آیا ہوگا. ہمیں ذرا سے جو مسکراہٹ آئی ہوتی، اس کے بعد وڈرال میں بیٹھے تھے آپ، کروڑ روپے آپ نے بانٹ ڈالے، ہمیں ذرا سے جو پیشانی پہ شکن آئی ہوتی،
کہ مولانا کیسی بات کرتے, کس بات کی خوشی, کس بات کا ٹینشن, کوئی میرے باپ کا تھا. اب سمجھ میں آیا, جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا, نہ جانے کا غم ہوگا نہ ملنے کی خوشی ہوگی. کہنے لگے مولوی صاحب کہنے کی باتیں ہیں, یہ کام آسان ہے, کربلا پریکٹیکل کا نام ہے. نہیں سمجھ میں آتا, آؤ کربلا میں دکھ جائے گا کہ اگر ملکیت کا تصور نکل جائے تو کیسے اطمینان ہوتا ہے. سنا ہوگا آپ نے محرم میں امام کے لیے کلما اشتد الوقت اشرق وجہ الحسین, جیسے جیسے مصیبت بڑھتی جاتی تھی حسین کا چہرہ چمکتا جاتا تھا. یہ چمکنے کا سبب کیا ہے؟ کہ حسین اکبر کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے, قاسم کو ملکیت نہیں سمجھتے تھے, عباس کو ملکیت نہیں سمجھ. جیسے جیسے امانتیں واپس کرتے جاتے تھے حسین کا اطمینان بڑھتا جاتا تھا. یہ کربلا. تو پہلا طریقہ صبر, تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں ہے, مالک وہ ہے, ہم امانت دار ہیں. جس دن ملکیت کا تصور نکل جائے گا, امانت داری کا تصور پیدا ہو جائے گا, نہ ملنے کی خوشی ہوگی نہ جانے کا غم ہوگا. ایک دوسرا طریقہ, صلوات جلدی جلدی. جب تم پر کوئی آفت پڑے, جب تم پر کوئی مصیبت پڑے, یہ بھی قرآن ہی نے بتایا ہے, تو دیکھو غور کرو کہ دنیا میں تم کوئی اکیلی ماں نہیں ہو جس کا جوان بیٹا چلا گیا ہے. دنیا میں تم کوئی اکیلی زوجہ نہیں ہو جو اس عمر میں بیوہ ہو گئی ہے. چاہے جتنی زبردست اولاد ہو, ماں ہو, بیٹا ہو, نہ اکبر سے بڑھ کے کوئی بیٹا ہے نا. چاہے جیسا شوہر ہو, نہ رباب جیسی کوئی زوجہ ہے, نہ حسین جیسا کوئی شوہر ہے. تو دوسرا طریقہ صبر, جب تم پر آفت آئے, مصیبت آئے, تو یہ دیکھو کہ تم سے بڑے بڑے لوگ تم سے بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوئے ہیں. اور یہ ہم نے نہیں بتایا, قرآن نے یہ نسخہ بتایا. جب لوگ پیغمبر کو ستاتے تھے, رسول اللہ کو ستاتے تھے, ان کو ساحر کہا گیا, ان کو دیوانہ کہا گیا, ان پر پتھر پھینکے گئے, ان پر اوجھڑیاں پھینکی گئی. خود رسول اللہ نے کہا ما اوذی نبی قط کما اوذی, کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا. جب یہ ستاتے تھے تو اللہ نے اپنے نبی کو دلاسا یہی کہہ کے دیا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ, اے پیغمبر آپ سے پہلے والے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے. مطلب کوئی آپ پہلے نبی نہیں ہیں, آپ سے پہلے والے. تو دوسرا طریقہ صبر کیا ہے؟ جب آفت آئے, جب مصیبت آئے, تو یہ دیکھو کہ تم سے بڑے بڑے لوگ. اب ایک صلوات پڑھی, ایک قصہ سنا دوں جو اس مجلس سے مناسبت کے ساتھ. اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں ایک داستان ملتی ہے کہ ایک بادیہ نشین عورت تھی. سنیے آپ, اکلوتا بیٹا, بادیہ نشین, بولیے, عورت تھی. نام تھا اس کا ام عقیل. کہتے ان کے یہاں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے. تب تک صحرا سے, جنگل سے کوئی آدمی بھاگا بھاگا آیا. کہتا ام عقیل تمہارے بیٹے کو اونٹ نے ڈھکیل دیا, کنویں میں مر گیا. کسی ماں کو اچانک یہ اطلاع آسان کام ہے؟ کتابوں میں جو لکھا, ام عقیل نے کہا چپ چپ چپ, خاموش خاموش, میرے یہاں مہمان آئے ہوئے ہیں, کیا تم لوگ کچھ میری مدد کر سکتے ہو کھانے کے سلسلے میں؟ کیوں کہا اس مومنہ نے؟ کسی کے یہاں اتنا بڑا حادثہ ہو جائے,
ایک لوتا جوان بیٹا کوئی اس کے گھر کھانا کھائے گا؟ شاید اس کے ذہن میں یہ ہو کہ پہلے مہمان کھا لیں پھر دیکھا جائے گا. تو راوی کہتا کہ ہم نے صاحب اس کا دمبا ومبا ذبح وبا کروایا, پکا وکا کر کے, رشتہ دار تھے, کھانا وانا جب ہو گیا گھنٹوں لگے گا نا, تب وہ بحیثیت عزادار کے آ کے بیٹھی اور اس نے اپنے وہ جو رشتہ دار مہمان آئے تھے ان سے کہا کہ بھائی یہ خبر لائے ہیں کہ میرے بیٹے کو اونٹ نے ڈھکیل دیا جنگل وہ صحرا میں کنویں میں اور میرا بیٹا مر گیا. آپ لوگوں کو کچھ قرآن کی آیت یاد ہے کہ تلاوت کر دیں تاکہ مجھ کو کچھ سکون مل جائے اور میرے بیٹے کو کچھ ثواب پہنچ جائے؟ راوی کہتا اتفاق سے مجھ کو یہ آیت یاد آ گئی فوراً جو میں نے پڑھی, تم سب کو آزمائیں گے بھوک کے ذریعے خوف کے ذریعے. میں نے یہی آیت پڑھ دی. جب پڑھ چکا تب وہ ام عقیل گویا ہوئی. صحیح کہتے ہو, جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اگر ابھی جملہ سنیے, اگر یہ ہوتا کہ کوئی ہمیشہ رہے گا, تو راوی نے یہاں روایت روک دی, اب اپنی بات کہتا. کہنے لگا ہمارے دل میں آیا کہ شاید اب کہے گی کہ اگر کوئی ہمیشہ رہتا تو میرا بیٹا بھی رہتا. لیکن ہمارے تعجب کی انتہا نہ رہی جب اس نے بیٹے کی بات نہیں کی. کہتی جو آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہے. اگر یہ ہوتا کہ کوئی ہمیشہ رہے گا تو رسول اللہ رہتے اپنی امت کے لیے. جب پیغمبر نہ رہے امت کے لیے تو کوئی بیٹا کیا رہے گا اپنی ماں کے لیے. صلوات بر محمد. اور یہی بات امیر المومنین سلام اللہ علیہ, یہی بات اپنے مرثیے میں مولا نے کہی ہے جناب فاطمہ کے جنازے پر کہ رسول اللہ کے بعد فاطمہ کا جدا ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. یہ دو چیزوں کی جلدی جلدی کیا. نمبر 1 ملکیت کا تصور نکال دو. 2 تم کوئی اکیلے نہیں ہو جس پر یہ بلا نازل ہوئی ہے, تم سے بڑے بڑے لوگ اس سے بڑی بڑی مصیبتوں میں ہو گئی. 2 تیسرا اب میری وہ عادت ہے, مجبوری ہے, کیا کروں کہ جو ہے وہ کبھی کبھی مثال زیادہ کارگر ہوتی ہے. صلوات ایک مثال دیتا ہوں. میرے خیال میں یہی زمانہ شاید ہوگا, ناگ پنچمی جانتے ہیں نا تہوار ہوتا ہے ان لوگوں کا, تو ہم لوگوں کے علاقے میں ناگ پنچمی میں دنگل ہوتا تھا. تو وہ ایک ہم لوگوں کے زمانے میں اپنوئی میں تھے مرحوم علی بیرم خان, تو وہ پرمکھ تھے اس علاقے کے, بلاک پرمکھ. تو وہ دنگل ونگل کرواتے تھے. تو ایک سال ایسی 5ویں میں ہم لوگ پڑھتے تھے, تو ہمارے ہی پڑوس کے, اللہ بیچارے کو شفا دے, فالج ہو گیا ہم ہی لوگوں کی عمر کا, تو ایک اظہار بھائی تھے, ٹھیک ہے اللہ شفا دے. تو وہ ذرا پہلوان ٹائپ کے آدمی, میرے گاؤں کے میرے بغل میں اس کا گھر. تو اس سال پتہ نہیں کیا موڈ تھا, اظہار بھائی بھی دنگل کے چکر میں آ گئے, اور اب وہ اور کوئی دوسرا لڑکا دونوں آمنے سامنے ہیں اور پسینے پسینے. اب ادھر کے لوگ اس کو ہاں بھیا, ادھر کے لوگ ہاں اظہار بھائی, اور قریب تھا کہ اظہار ہار جائے پیٹھ لگ جائے. کہ اتنے میں ادھر سے ہم لوگوں نے شور مچایا اظہار بھائی اظہار بھائی, اور ایک مرتبہ اظہار نے مڑ کے ایسے ہی دیکھا, اور دیکھنے میں پتہ نہیں کیا جوش ہے, یا علی کہہ کے چیخا اٹھا کے پٹک دیا اس کو, اور وہ صاحب ہاتھ ان کا اٹھا دیا گیا. جنگیہ بنیائن انعام میں ملتی تو مل گئی. یہ کیا ہوا؟ دیکھیے یہ میں نے آپ کو داستان نہیں سنائی, یہ کیا ہوا؟ ہارتا ہوا آدمی اچانک جوش آ کے کیسے پلٹ گئی بازی؟ جواب, جب آدمی یہ دیکھتا ہے کہ ہماری اس اہم چیز کو ہمارے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں. صلوات, بات سمجھ میں آ گئی نا؟ جب آدمی یہ فیل کرتا ہے کہ ہم کو ہمارے چاہنے والے دیکھ رہے ہیں تو قوت آ جاتی ہے. یہ بات تو پہلے طے ہو چکی, سب سے زیادہ چاہنے والا ہمارا
ہمارا خدا ہے. تو تیسرا طریقہ صبر یہ ہے کہ جب تم پر آفت آئے، بلا آئے، تو یہ ذہن میں رکھو کہ ہمارا چاہنے والا، ہمارا خدا ہماری ان مصیبتوں کو دیکھ رہا ہے. جس دن یہ احساس ہو جائے گا صبر کرنا آسان ہو جائے گا. یہ کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا یہ بھی کربلا سے. صلوات. کربلا عجیب چیز ہے، عجیب چیز ہے کربلا. کہاں سے لائے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے تو یہ دیکھو کہ تم کو چاہنے والا تمہیں دیکھ رہا ہے. طاقت آ جائے گی، صبر کا مادہ بڑھ جائے گا. کہ یہ ملا ہم کو کربلا سے. کب؟ سب تو شہید ہو چکے، ایک بچہ بچا تھا، ہے نا؟ اس کو لے کے آئے کہ بھیا اس کو تو نہیں کوئی مارے گا، پانی پلا دو. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ اور بجائے پانی کے مسائل نہیں پڑھ رہا میں، لیکن اشار بجائے پانی کے 3 بھال کا تیر، 6 مہینے کا بچہ. سوچ نہیں سکتا کوئی آدمی نا. یہی تو دیکھ کر کے اصغر کے جنازے کو ماں نے کہا تھا اے مثل کا یونہر، ارے بیٹا کیا تم جیسوں کو مارا جاتا ہے؟ اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، رک جائیے، اگرچہ مصائب نہیں لیکن توجہ کر لیجیے. اگر کوئی ہم سے پوچھے یا آپ سے پوچھے کہ کربلا میں سب سے سخت مصیبت امام کے لیے کون سی تھی؟ 18 سال کا جوان، 32 سال کا بھائی قاسم. میں نہیں کہتا میری بات آپ مان لیجیے، اس لیے کہ میرے دل کی بات ہے، کتاب کی نہیں کر رہا ہوں. لیکن میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ نہیں. پھر وجہ، میں نے کہا وجہ یہ فطری بات ہے کہ جب آدمی پر مصیبت پڑتی ہے برداشت کرتا ہے. برداشت جب بہت زیادہ ہوتی ہے تب آدمی تڑپ کے اپنوں کو یاد کرتا ہے. یہ ایک فطرت ہے نا. عباس شہید ہو گئے، امام نے آپ کو یاد نہیں کیا. یہ ہے عباس کے جنازے پہ تڑپے، آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کے جنازے پہ مرثیہ پڑھا، آپ کو یاد نہیں کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کون سی مصیبت سخت ہے. لیکن جب 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا اور جواب میں آ کے تیر لگا. اچھا وہ تیر بھی کیسا، تیر بھی کیسا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں نا تیر لگا گلا چھٹ گیا، پڑھتے ہیں، ہم ہی لوگ پڑھتے ہیں. لیکن کبھی غور کیجئے 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی؟ 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ چھید ہوگا، سوراخ ہوگا. اس لیے ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے رٹا ہوا ہے. ورنہ کتاب میں جو جملہ ہے وہ یہ فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ. اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. یہ روایت کا جملہ ہے. جب یہ ہوا تو وہ حسین جو عباس کی لاش پر تڑپے آپ کو یاد نہیں کیا، قاسم کے لاشے پر مرثیہ پر. لیکن جب اصغر کو تیر لگانا تب آپ کو یاد کیا. شیعتی ما ان شربتم ما عذب فذکرونی. اے میرے چاہنے والو، جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فن. جب کسی مسافر کے بارے میں سننا، کسی شہید کے بارے میں سننا تو میرے لیے بھی آنسو بہا لینا. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرون. کاش تم لوگ عاشور کے دن ہوتے تو دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. کس طرح میں بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان لوگوں نے رحم کرنے سے انکار کر دیا. تو اس سے اندازہ ہوا کہ کربلا میں سب سے سخت مصیبت بولیے امام کے لیے کون سی تھی. اور اسی موقع پر امام کا جملہ سنیے. میں نے کیا کہا؟ تیسرا طریقہ ہے صبر. جب تم پر بلا پڑے تو یہ دیکھو کہ میرا چاہنے والا دیکھ رہا ہے. جب سب سے سخت مصیبت امام پہ پڑی تو امام کا یہی جملہ ہے ہون علی. اصغر کی شہادت کے بعد کا یہ جملہ ہے ہون علی بما نزل بی فإنہ بعین اللہ. جتنی مصیبتیں آج پڑھنا ہے آ جائیں سب، میرے لیے سب آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے.
تو تیسرا طریقہ صبر، جب تم پر آفت آئے تو یہ دیکھو کہ ہمارا خدا دیکھ رہا. چوتھا آخری تمام، چوتھا طریقہ صبر، جب آفت پڑے تو یہ دیکھو کہ اس کے بدلے میں خدا دے کیا رہا ہے. جب اس ثواب پر نظر پڑے گی تو یہ مصیبت ہلکی معلوم ہوگی. ایک روایت ہے چھٹے امام سے بھی 11ویں امام سے بھی، اور بس تمام. امام فرماتے ہیں کہ جب کسی کا جوان مرتا ہے، یہ 11ویں امام سے روایت ہے، سن لیجئے، جب ہم اس ثواب پر نظر ڈالیں گے مصیبت ہلکی ہو جائے گی. جب کسی کا جوان مرتا ہے، کسی کی اولاد مرتی ہے، ملک الموت اس کی روح لے کے پیش پروردگار پہنچتا ہے. آواز قدرت آتی ہے، ملک الموت اقبضت روح ابن عبدی، تو نے میرے بندے کے بیٹے کی روح قبض کر لی. اقبضت ثمرۃ فؤادہ، کیا تو نے میرے بندے کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا؟ ہے نا، بس ثمرات پھلوں کے ذریعے امتحان لیں گے. تو بعض جو ہے تفسیروں میں کہ ثمرات سے مراد اولاد ہے، اولاد کے ذریعے بھی امتحان لیں گے کہ ملے گا کیا. قبضت ثمرۃ فؤادہ، تو نے اس کے دل کے باغ کا پھل توڑ لیا. ملک الموت کہتا ہاں. آواز قدرت آتی ہے، ماذا قال عبدی، یہ بتاؤ جب تم نے اس کے جوان کی روح نکالی تو اس نے کہا کیا؟ عجب عجب، کیا کہا اس نے؟ ملک الموت کہتا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس نے تیری حمد کی. خدا فرماتا کیا جوان مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی؟ رک جائیے، اس کو میں تھوڑا اور سمجھا لیں آپ کو. اللہ کے علاوہ کوئی دنیا میں لامکان ہے؟ صرف خدا نا، وہ لامکان ہے. اس کا نہ کوئی جسم ہے، نہ اس کو کوئی جگہ چاہیے، ہر جگہ ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی ہے؟ بندے ہیں، ان کو جس کے پاس جسم ان کو جگہ چاہیے، مکان چاہیے. اور یہ مستحب ہے کہ آپ اگر مکان بنوائیے تو اس کا نام رکھیے. تو امام زمانہ کے پاس کوئی گھر ہے کہ نہیں ہے؟ سوال ہے نا. کیا امام کے پاس کوئی مکان ہے؟ کہ بالکل ہے، بغیر مکان کے تو نہیں رہیں گے نا. اور یہ ہے کہ مکان بناؤ تو نام رکھو. سوال، ہمارے امام کے گھر کا نام کیا ہے؟ روایتیں کہتی ہیں کہ امام کے گھر کا نام ہے بیت الحمد. کیا نام ہے؟ بیت اس کو ذہن میں رکھیے. بیت الحمد کس کے گھر کا نام ہے؟ ہمارے امام کے گھر کا. ہو گئی بات. اب واپس آئیے. خدا پوچھتا ہے ہاں تو جب جوان مرا تو کیا کہا؟ تیری حمد کی، انا للہ کہا. آواز قدرت آتی ہے، جوان مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی. اب حکم ہوتا ہے ابنوا لہو بیتن فی الجنہ. اس میں جتنے ہم لوگ ہیں نا، کسی کی گارنٹی نہیں ہے. جانچ قاعدے سے ہو جائے گی، ہم سب لوگ پھنس جائیں گے سوائے اہل بیت کی شفاعت کے. کوئی چارہ وارہ ہے وہ نہیں. ایک شخصیت ہے جس کے لیے گارنٹی لے رہا ہے. روایت کہہ رہی ہے ابنوا لہو بیتن فی الجنہ، جوان مرنے کے بعد بھی اس نے میری حمد کی. انا للہ کہا، اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ. وَسَمَّوْهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اس سے بڑا کیا مرتبہ ہے تم لوگوں کا؟ میرا خطاب ان کی ماں سے مرحوم کی اور بھی. اس سے بڑا مرتبہ کیا تم لوگوں کا ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے جنت کی گارنٹی نہیں لے سکتے، لیکن اس صبر پر اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ، اس کا نام بیت الحمد رکھو. اس سے بڑا کیا مرتبہ جو تمہارے امام کے گھر کا نام وہی تمہاری کوٹھی کا نام جنت میں. صلوات بر محمد. بس تمام. تو یہ 4 طریقے موٹے طور پر صبر کے ہیں. لیکن صبر کا مطلب کیا ہے؟ آنکھ سے آنسو نہ نکلے،
کیا اس کو صبر کہتے ہیں؟ تو آپ کے تاریخ میں موجود ہے رسول اللہ کے ایک بیٹے، یہ تو مکے میں سارے بیٹوں کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹے ابراہیم نام کے پیدا ہوئے کہاں؟ مدینے میں، امام حسین کی ایج گروپ کے تھے، ابراہیم کا انتقال ہو گیا، رسول اللہ کے فرزند امام حسین کے ماموں جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، پیغمبر رونے لگے، یہ روایت ہے، کسی نے کہا ارے یا رسول اللہ آپ اور گریا کر رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا آنکھ ہے تو اشکبار ہوگی، دل ہے تو غمگین ہوگا، ہاں ہم وہ نہیں کہتے جو اس کی شان کے خلاف ہو۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں کہ نہ روئے آدمی، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی شان میں گستاخی نہ ہونے پائے۔ اور آئیے کربلا میں، لیکن چاہے جس کا جتنا بڑا ہونہار ہو، جس کا جتنا اچھا بیٹا ہو، ابھی بتایا وہاں بیٹھ کے لوگوں نے کہ ماشاءاللہ 2 بار کربلا جا چکے، یہاں مشی کا سلسلہ شروع کیا تھا، یہ عقیدت کی بات ہے نا، لیکن چاہے جتنا مومن ہو، کسی کا بیٹا چاہے جتنا ہونہار ہو، حسین کے بیٹے جیسا کسی کا نہیں ہے۔ بس 5-7 منٹ ختم و دعا، حسین کے بیٹے کا جیسا کسی کا نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے، جو اندازہ ہوتا ہے روایتوں سے مفہوم، چلتے تھے لگتا تھا رسول اللہ چل رہے ہیں، بولتے تھے لگتا تھا رسول اللہ بول رہے ہیں، مسکراتے تھے لگتا تھا رسول اللہ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو چیز آپ کو تھوڑا اگر ڈیپ میں جائیے گا نا واقعات کربلا میں، تو ایک فرق آپ کو محسوس ہوگا امام حسین کے یہاں بقیہ کو اجازت دینے میں اور اکبر کو اجازت دینے میں، ایک ڈیفرنس آپ کو دکھے گا۔ جو بھی آیا اس کو اجازت دی، حتیٰ قاسم میں تھوڑا تذبذب تھا، لیکن جب امام حسن علیہ السلام کی پرچی مل گئی، کلیجے سے لگایا، روئے، بے ہوش ہوئے، یہاں تک روایتیں ہیں، مگر اپنے ہاتھ سے سوار کیا، رخصت کیا۔ مگر جو روایت کہتی ہے نا، جب اکبر جانے لگے تو امام حسین نے اکبر سے نہیں کہا چلے جاؤ۔ یہ کیا بات کر رہے ہو تم؟ میں نے کہا بات نہیں کر رہا ہوں، یہ روز سنتے ہیں آپ، بات توجہ کی ہے۔ کیا مطلب؟ سنا ہے نا، جب اکبر آئے، بابا میں بھی جانا چاہتا ہوں، سب کو اجازت دی نا، لیکن اکبر کی طرف امام نے رخ نہیں کیا۔ جانتے ہیں کیا کیا؟ جب اکبر آئے تو بجائے اکبر کی طرف دیکھنے کے اور ان سے کہتے جاؤ، اکبر کی طرف نہیں دیکھا، آسمان کی طرف سر اٹھا لیا، فرماتے پالنے والے اب تو گواہ رہنا، وہ جا رہا ہے میدان میں جو ہر اعتبار سے تیرے نبی سے مشابہ تھا۔ ارے باپ ہے، کس دل سے آنکھ سے آنکھ ملا کے کہہ دیں جاؤ؟ اکبر سمجھ گئے کہ بابا راضی ہے، اب بڑی دیر سے رو رہے ہیں، بہت وقت نہیں لوں گا۔ میدان میں گئے، لیکن اچھا ایک چیز، ہر بات کتاب میں تو ہوتی نہیں، ہر بات کچھ کامن سینس بھی تو آدمی یوز کرے۔ اکبر جیسی اولاد، بہادر، کڑیل جوان، آپ بتائیے صبح سے اکبر کے دماغ میں کیا ہوگا؟ میں کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ سوچئے کہ صبح سے اکبر کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہی نا، اجازت مل جاتی تب بتاتا ان سبوں کو، یہ تو دماغ میں ہوگا نا۔ آپ بتائیے، اور جب اجازت ملی ہوگی تو کس رفتار کے ساتھ اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی اور چلے ہوں گے۔ 57 سال کا بوڑھا باپ، بھوکا باپ، پیاسا باپ،
रात भर का जगा बाप, सुबह से लाशें उठाने वाला बाप, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो उस घोड़े के पीछे पीछे दौड़ सकता है। बोलिए, ये क्या इमाम हुसैन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम इस घोड़े के बराबर नहीं चल पाएंगे? लेकिन वही है औलाद की मोहब्बत। सुना है ना, जैसे ही सवार हुए, जैसे ही एड़ लगाया, मेरे मौला से बैठा नहीं गया, पीछे पीछे। माशाअल्लाह, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे। चल पड़े, लेकिन हुआ वही जो होना था, जो बिल्कुल सामने की बात है। चंद कदम चले थे, गिर पड़े। नहीं चल, गिर पड़े, सुना है ना? मगर वाह रे बेटा, वाह रे तरबियत, कैसे महसूस किया नहीं मालूम, लेकिन इतना मिलता, अरे बाबा, उतर गए, वापस आ गए। सोच सकते हैं आप कि दुनिया में किसी के सवाल का जवाब इमाम के पास ना हो? सोच सकता है कोई? लेकिन यहाँ बताइए, जो सवाल अली अकबर ने किया है, क्या इमाम ने जवाब दिया उसका? वापस आ गए। बाबा, बाबा, क्यों क्यों मेरे बाप, क्यों? ए बाबा, आप तो रुखसत कर चुके थे ना, अब क्यों चले आ रहे हैं? इसका कोई जवाब दिया मौला ने? और जो कहा, क्या वो जवाब माना जा सकता है? नहीं है मेरे मौला के पास, अपने बच्चे को जवाब देने के लिए नहीं है। जानते हैं क्या फरमाया? बाबा, आप तो रुखसत कर चुके थे ना, अब क्यों? फरमाया, बेटा, काश तुम साहिबे औलाद होते। मतलब जवाब नहीं है, मैं नहीं समझा पाऊंगा तुमको। ठीक है, ठीक है, जाओ। माशाल्लाह, आप रो चुके, बस तमाम किया। ठीक है, जाओ। एक बात का ख्याल रखना बेटा, जब तक सामना रहेगा, जज़ाकुम रब्बुकुम, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। जब तक सामना रहे, मुड़ मुड़ के अपनी शक्ल दिखलाते जाना। जाहिर सी बात है, कितनी देर? एक वक्त वो आया जब बेटा नजरों से ओझल हो गया, तो अब खड़े रह के क्या करेंगे? आके दरे खैमा पर बैठ गए। बाज बुजुर्गों का कहना यह है कि वो बैठ गए, मगर माँ खैमे में थोड़ी, दरे खैमा पे आन के इमाम के चेहरे पे निगाहें गाड़ दी। क्यों? इसलिए कि माँ को पता है ना कि अगर मेरे बच्चे को कुछ होगा तो ये बाप है, अंदाजा हो जाएगा। और हुआ वही। अचानक इमाम हुसैन का चेहरा बदला, लैला तड़पी। खैर तो है? फरमाया, दुआ करो, बड़ा जबरदस्त पहलवान है। नहीं मालूम क्या माँ की दुआ में असर होता है। दुआ हुई, अकबर वापस आ गए। मैंने खुद जो पढ़ा है किताबों में वो 100 है। अरबों में और ईरानियों में ख़ास बात है कि ये मसाइब को धुन से पढ़ते हैं। तो कभी कभी जब खुद का अकेले में रोने का दिल चाहता तो इन लोगों को लगाता हूँ, वो थोड़ा गिर। तो एक दिन ऐसे किसी अरब का सुन रहा था मैं, तो उसने पढ़ा 200। मैंने जो किताब में पढ़ा वो 100, तो 100 भी कम नहीं है। 100 को मार के पलटे। लेकिन फिर रुक जाइए, किताब की बात नहीं करता, ज़रा सोचिए, आपका भाई, आपका भतीजा, आपका बेटा, आपके ख़ानदान का नहीं, आपके महल्ले का कोई लड़का मजबूत है,
कराटे से ब्लैक बेल्ट है, अकेले में कहीं 25 आदमियों में घिर गया और अपनी फनकारी से बग़ैर ज़ख्म खाए 25 को ज़ेर करके सही सालिम आ गया। पूरा महल्ला वाह वाह करेगा कि नहीं करेगा? हैं? पूरा ख़ानदान वाह वाह करेगा कि नहीं करेगा? और ज़रा बाप से पूछिए, हैं? जहाँ बैठेंगे वहाँ दास्तान सुनाएंगे। शाबाश मेरे लाल, क्या ताकत दिखाई तुमने खानदान की। बताओ बेटा क्या इनाम चाहिए? ये है ना फितरत। हुसैन का जवान 25 नहीं, कम से कम 25,000 सब लाइन लगा के नहीं खड़े हो गए थे। उसके लिए हुनर चाहिए, फन चाहिए। जब दुआ हुई पलट के आए ना, तो रिवायतें कहती हैं 100 लोगों को अकबर मार के पलटे थे। आप बताइए कितना दिल खुश हुआ होगा हुसैन का, हैं? मौका, शाबाश मेरे लाल, खानदान की आबरू रख ली। ये है अली का शेर। मौका है कि नहीं है कि इमाम हुसैन अपने बेटे से कहें, बेटा बताओ क्या इनाम चाहिए? मौका है कि नहीं है? कोई भी बाप होगा, लेकिन इमाम क्या पूछेंगे? अकबर ने ऐसा सवाल कर लिया कि मेरे मौला का कलेजा कबाब हो गया। आए फरमाते, बाबा अल-अतशु क़द क़तलनी व थिक़्लुल हदीद अजहदनी। बाबा प्यास मारे डाल रही है, उस पर से असलहे की संगीनी। ए बाबा थोड़ा सा पानी मिल जाएगा मेरे बाप? है कोई जवाब मेरे मौला के पास? हाँ। अब रिवायतों में सिर्फ इतना जुमला, मैं 2-3 जुमले और खत्म हो दूंगा। अब किताब की बात नहीं, आपके दिल को झंझोड़ना चाहता हूं मैं। इमाम के पास कोई जवाब है? इतना तारीखों में सिर्फ लिखा है कि जैसे ही अकबर ने कहा पानी, हजरत ने फरमाया, बुनैया हाथ लिसानक, बेटा अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। बस रिवायत में इतना। उसके बाद लोग अपनी अपनी अकल लगाते हैं कि क्यों कहा बेटा अपनी जबान दे दो। कोई कहता है इमाम हुसैन बताना चाहते थे कि बेटा मैं तुमसे ज़्यादा प्यासा हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक आदमी ने इतनी बढ़िया बात कही जो दिल को लग गई। दुआ कीजिए मैं उसकी बात आप तक पहुँचा सकूँ। कहता देखिए होता यह है कि अल्लाह जब किसी को बेटा देता है, माँ हो या बाप, बेटा 2 महीने का है, माँ बाप दोनों, अम्मा कभी लब चूमती हैं, कभी रुखसार चूमती हैं, कभी पेशानी चूमती हैं, है ना। मैंने तो मजलिसों में देखा ना, अक्सर लोग गोद में बच्चा लेके बैठते हैं। मेरी अक्सर नज़र पड़ी, देखा कि बच्चे बाप अपने बच्चे के सर के ऊपर नाक रख देते हैं, उसका सर सूंघते हैं। भाई ये मोहब्बत है ना औलाद की। बच्चा 2 साल का हो गया, माँ बाप कभी मुंह चूमते हैं, कभी रुखसार चूमते हैं, देखा है ना। लेकिन यही बच्चा जब 18 साल का हो जाता, यही बच्चा जब 20 साल का हो जाता है, तब देखा किसी बाप को आपने बेटे का मुंह चूमते उस तरह से? क्यों भैया, आपको तो बड़ी मोहब्बत थी अपनी औलाद से, अब क्यों नहीं चूम रहे हो? तो उस वक्त बच्चा था। तो अब का फितरत है, माँ बाप जवान औलाद को चूमते शर्माते। हाय फितरत ना बाबा। बल्कि कितने तो हमने माँ बाप को देखा है कि कायदे से देखते नहीं, नजरें झुका लेते हैं अगर बेटा ठीक ठाक। वो कहता है कि अब जब अकबर इस तरह पलटे तो हुसैन की मोहब्बत ने जोश मारा। हुसैन ये नहीं बताना चाहते थे कि मैं तुमसे ज्यादा प्यासा हूं, उनका कहना है। हुसैन ने जल्दी से कहा बेटा अपनी जबान मेरे दहन में दे दो। क्यों? का हुसैन की मोहब्बत ने जोश मारा।
حسین اپنی محبت کو تسکین دینا چاہتے تھے، بہانے کی تلاش میں تھے کہ کیسے ان سوکھے لبوں کو چوم لیا جائے۔ کیسے، کس بہانے سے ان سوکھے لبوں کو چوم لیا جائے۔ کھینچ لی اکبر نے زبان۔ بآخری بات، بہت روئے آپ ماشاءاللہ۔ ارے بابا، آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک، نکال لی۔ اس کے بعد بس آخری بات، پھر وہی آپ کی جو فطرت کو جو جوڑنا ہے۔ اللہ اکبر کے صدقے میں، اکبر کے طفیل میں، یا اللہ سب کی اولاد کو سلامت رکھ یا اللہ۔ بے حق علی اکبر، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ کسی کا بیٹا سخت بیمار، گردہ خراب ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، کیا ہوگا؟ صاحب بدلنا پڑے گا۔ لندن چلے گئے، امریکہ چلے گئے، یہاں چلے، جو کچھ زمین جائیداد تھی سب علاج کے چکر میں بک گئی، اور اب سب کے بعد ڈاکٹروں نے کہا لے جائیے، 2 دن 4 دن بس گھر لے کے آ گئے۔ تو اب تو ماں باپ خالی ہو چکے ہیں نا، کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ گھر میں جو چاول ابل رہا ہے وہ بھی بنیے کے یہاں سے ادھار آیا ہے۔ یہ کسی کی غربت کی آخری حد ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مرنے سے پہلے تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، ایک طرف ماں بیٹھی ہے اسی بیٹے کے، ایک طرف باپ بیٹھا ہے، پتا ہے کہ کل نہیں تو پرسوں یہ مر جائے گا۔ بیٹے نے آنکھ کھولی، ابا سیب کا دل چاہتا ہے، اماں انگور کھانے کا دل چاہتا ہے، جیب میں چونی نہیں ہے، لیکن اگر ایسی اولاد کے منہ سے نکل جائے گا تو جہاں کبھی نہ گئی ہوگی ماں وہاں چلی جائے گی۔ 10 روپے دے دو، اپنے بچے کی خواہش پوری کر دوں، تمہاری مزدوری کر کے ادا کر دوں۔ ہے نا، غریب سے غریب باپ، غریب سے غریب ماں اپنے مرنے والے بچے سے یہ نہیں کہتی جاؤ جنت میں ملے گا، لیکن ہائے میرا مولا، ارے حسین کیا کرے؟ بیٹے نے کہا بابا پانی، حسین نے انگوٹھی اتاری، اے بیٹا دہن میں رکھ لو، جاؤ نانا رسول خدا حوض کوثر پر سیراب کر۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم. پروردگارہ اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر امام حسین کا ثواب مرحوم رضا عباس ابن اقبال حسین مرحوم کی روح تک پہنچا دے کہ گناہوں کو بخش دے. چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. پروردگارہ اس طرح کی مصیبتوں میں جو اجر کا وعدہ کیا ہے یا اللہ ان کے ورثہ کو وہ اجر خاص کر کے ماں اور بیوہ کو وہ اجر عنایت فرما. یا اللہ مرحوم کے ایک بچی ہے شاید پروردگارہ طول عمر علم و عمل اس یتیمہ کو عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. خون میں ڈوبا جلد زمیں پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے. خون میں ڈوبا جلدی زمیں پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے. ڈوبتا سورج چرخ بری پر جام لہو کا بنا ہوا ہے. خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے. زینب مزتر کا ہے یہ نوحہ کیسا یہ دن قسمت نے دکھایا. آہ جو کل تک بھرا ہوا تھا آہ جو کل تک بھرا ہوا تھا آج وہی گھر لٹا ہوا ہے. خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے. زینب مزتر کا ہے یہ نوحہ کیسا یہ دن قسمت نے دکھایا. آہ جو کل تک بھرا ہوا تھا آہ جو کل تک بھرا ہوا تھا آج وہی گھر لٹا ہوا ہے. خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے. کوئی نہیں یہ شمر سے کہتا بالی سکینہ کو نہ دے ایذا. اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا سر سے باپ کا سایہ اس کا بہت دل دکھا ہوا ہے. خون میں ڈوبا جلتی زمین پر
شش ماہ تیر گلے پر اس نے بھی کھایا ایک دکھیاری ماں کا کلیجا ایک دکھیاری ماں کا کلیجا ناوک کے غم سے چھدا ہوا ہے خون میں ڈوبا جبکہ زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے رحم کسی کو اس پر نہ آیا کھینچ کے بستر لے گیا داں ہائے میرا بھی مار بھتیجا ہائے میرا بھی مار بھتیجا غش میں زمین پر پڑا ہوا ہے خون میں ڈوبا جبکہ زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے باقی ہے ایمان کی عزت قائم ہے ارکان شریعت انور خون شے کی بدولت انور خون شے کی بدولت دین پیمبر بچا ہوا ہے خون میں ڈوبا جلتی زمین پر لاشائے سرور پڑا ہوا ہے رو کے زینب نے کہا اے میرے بھیا عباس رو کے زینب نے کہا سے
صدا باتی رہے گی یوں ہی دنیا کو صدا ایک دکھیا کی صدا اے میرے بھیا ابا کو کہ زینب نے مقتل میں یہ کیسا ظلم ہوا پامال ہوئی لاش قاسم مقتل میں یہ کیسا ظلم ہوا مقتل میں یہ کیسا ظلم ہوا پامال ہوئی لاش قاسم قربان ہوئے ہیں سرور پر سلگی یہ صدمہ مقتل میں یہ کیسا ظلم ہوا پامال ہوئی لاش قاسم ڈوبا وہ لہو میں ایک صحرا ایک برق گری ارمانوں پر ڈوبا وہ لہو میں ایک صحرا ایک برق گری مقتل میں یہ کیسا ظلم ہوا پامال ہوئی لاش قاسم بھائی کی نشانی کے ٹکڑے شبیر اٹھاتے ہیں آئے بھائی کی نشانی کے ٹکڑے شبیر اٹھاتے کیسا ظلم ہوا پامال ہوئی لاش قاسم وہ دھوپ کڑی وہ تشنہ لبی سوچو تو کلیجہ پھٹ جائے وہ دھوپ کڑی وہ تشنہ لبی سوچو تو کلیجہ پھٹ جائے کیسا ظلم ہوا لاش قاسم یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ میرا لاش
کرو ابھی ابھی میرے اکبر کو نیند آئی ہے ابھی ابھی میرے اکبر کو نیند آئی ہے یہ میری جان تمنا تھکا ہوا ہے بہت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ تین روزی کا پیاسا تھکا ہوا ہے بہت یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین نہ جاگ جائے کہیں چور نہ جاگ جائے کہیں چور نہ جاگ جائے کہیں چور رہو بکا نہ کرو ابھی ابھی میرے اکبر کو نیند آئی ہے ابھی ابھی میرے اکبر کو نیند آئی ہے سرگو دل میں لے کر ماں بولی جوان لال کا سرگو دل میں لے کر سن لو علی اکبر سن لو علی اکبر جوان لال کا سرگو لے کر سن لو علی اکبر سن لو علی اکبر تم مان گئے میں لوٹ گئی تارا جے ہوا گھر سن لو علی اکبر سن لو علی اکبر ماں بولی جوان لال کا سرگو تمہیں لے کر تم دولہا بنو آئے دلہن دے دلو سہرا ارمان تے کیا کیا ارمان تے کیا کیا ارمان تے کیا کیا میں کیسے کہوں آئے ہو تم کو میں نہا کر علی اکبر سن لو علی اکبر ماں بولی جوان لال کا سرگو دل میں لے کر اس دن کے لیے پالا تار ماں نو سے میں نے تم چور
अकबर माँ बोली जमालाल का सर को सुहरा ने कहा हिजर में अपने ना रुलाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना सुहरा ने कहा हिज्र में अपने ना रुलाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना रे कुछ रोज से बदला नजर आता है जमाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना सुराने कहा हिज्र में अपने ना रुलाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना रे कलमा है ज़बानों पर अदावत है नबी से बदले न ले दुनिया कहीं औलाद अली से बदले न ले दुनिया कहीं औलाद अली से डरती हूँ कि करवा कोई बदले ना जमाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना सुहराने कहा हिज्र अपने ना रुलाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना रे घर मेरा मुसलमानों से देखा नहीं जाता अनजान सा लगता है मुझे सारा मदीना अनजान सा लगता है मुझे सारा मदीना रे दुनिया को खटकता है मोहम्मद का घराना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना सुराने कहा हिज्र में अपने ना रुलाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना तस्वीरें लगा देना मेरे कल्बो जिगर की लिख देना मेरा नाम भी दीवारों पागर के मेरा नाम भी दीवारों पागर के शादी में मेरे भाई की जब घर को सजाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना ईरानिया हिज्र में अपने ना रुलाना परदेस जाने वालों मुझको भूल ना जाना रे वीरानिया देखी नहीं जाती है नजर से गोशे में पड़ी रहती हूँ डर लगता है घर से
भूल ना जाना दिमराने का इज्र में अपने ना रुलाना परदेश जाने वालों मुझको भूल ना जाना दिन रात नजर मेरी लगी रहती है दर पर भैया अली अकबर मेरे भैया अली अकबर अली अकबर मेरे भैया अली अकबर परदेश बसाना तो बहन को भी बुलाना परदेश जाने वालों मुझको भूल ना जाना पुराने का इज्र में अपने ना रुलाना परदेश जाने वालों मुझको भूल ना जाना रे बाबा न जी पाऊंगी मैं रंजो बला में बुलवा लो मदीने से मुझे करबो बला में लो मदीने से मुझे करबो बला में माहे लबे सुगरा पाए हर दम ये फसाना परदेश जाने वालों मुझको भूल ना जाना पुराने का हिज्र में अपने ना रुलाना परदेश जाने वालों मुझको भूल ना जाना सरवर ने दमे हसरे ये हसरत से पुकारा सरवर ने दमे हसरे ये हसरत से पुकारा आबास 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 सरवर ने ये हसरत से पुकारा कोई नहीं इस वक्त हमें दे जो सहारा आबास 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 सरवर ने ये हसरत से पुकारा कासिम है ना बुआनो मोहम्मद है ना असग़र कासिम है ना बुआनो मोहम्मद है ना असग़र हर जाने वाला सुए फिरदौस सिदारा आबास 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 सरवर ने दमे हसरत से पुकारा अकबर भी मेरा सोता है खाए हुए बरछी अकबर भी मेरा सोता है खाए हुए बरछी हम पर जो गुजरती है उसे सुन लो खुदारा आबास 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 हसरत से पुकारा भैया तू मेरा सा गई दरिया की तरह
आई, भैया तू मेरा सागरी दरिया की तराई, उगता है जिगर प्यास से ए भाई हमारा, आबाद आबाद आबाद, सरवर में असर ये हसरत से पुकारा, चलने को है अब सूखे गले पर मेरे ख़ांजर, चलने को है अब सूखे गले पर मेरे ख़ांजर, होने को है मक़तल में क़यामत का नज़ारा, आबाद आबाद आबाद, सरवर में असर ये हसरत से पुकारा, चश्मे करम जाज पर हो जाए तुम्हारी, चश्मे करम जाज पर हो जाए तुम्हारी, नस्ली व सनाका है वो मादा तुम्हारा, आबाद आबाद आबाद, जानिए क्या क्या छूट गया, आशूर को जलते खेमों में, क्या जानिए क्या क्या छूट गया, आशूर को जलते क्या जानिए क्या क्या छूट गया, घबरा के निकल आई बालों, घबरा के निकल आई बालों, बेशीर का झूला छूट गया, आशूर को जलते खेमों में, नूरा को काकी बाल के गए, नूरा को काकी बाल के गए, नजरों में अंधेरा छूट गया, नजरों में अंधेरा छूट गया, लाश उठाई मौला ने, लाश उठाई मौला ने, बची में कलेजा छूट गया, आशूर को जलते खेमों में, दरिया के किनारे में मने, दरिया के किनारे में मने, और बांध किस्मत से पाने, बांध किस्मत से पाने, ये बैती मौजो देख लो, ये बैती मौजो देख लो, बेशीर भी प्यासा छूट गया, आशूर को जलते खेमों में, क्या लेके गए क्या ले जाते, क्या लेके गए क्या ले जाते, बालों को निशानी दे के गए, बालों को निशानी दे के गए,
से किया, दुनिया का सहारा छूट गया, आशूर को जलते खेमों में। कुछ देर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी बाबा, मैं आप से बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा। देर भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी बाबा, मैं आप से बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा, मैं आप से बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा। सीने से बस एक बार सकीना को लगा लो, कुछ देर को सीने पे सकीना को सुला लो। अब तुमको दोबारा मैं, अब तुमको दोबारा मैं कहाँ पाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा। अम्मू भी नहीं है मेरा, अकबर भी सिधारा, वो फूल सा मेरा अली असगर भी सिधारा। दिल अपना कहाँ जाके मैं, दिल अपना कहाँ जाके मैं बहलाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा। ये आपकी बेटी से जिंदा में रहेगी, मालूम है जिंदा में मेरी कब्र बनेगी, जिंदान में ही घुट घुट के, जिंदान में ही घुट घुट के मैं मर जाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा। काश के ये नौहा सकीना ने सुना हो, अंजुम ये सकीना ने बस एक बार कहा हो, मैं रोज़े पे अंजुम को भी, मैं रोज़े पे अंजुम को भी बुलवाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा, मैं आपसे बिछड़ूंगी तो मर जाऊंगी बाबा। आए शहे करबला, आए शहे करबला, आए शहे करबला,
Bye.
على رسول الله. السلام عليكم وعلى بنت الأيادين. السلام عليكم وعلى أم المواقيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا مولاي يا غني الغرباء. السلام عليكم يا مولى الزكاة والفقراء. السلام عليكم يا شمس الشهود يا أنيس النفوس. السلام عليك يا أيها المسؤول يا المسؤول. السلام عليك يا مخرج الشيعة والدوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان يا أبا الحسن علي جمود الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا العز والزمان أرمان أرمان أرمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مولانا الإمام. السلام عليك يا إمام الزمان هذا. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله مخرجك وزورك. السلام